Assalamu alaikum ji. I'm Humair Hashmi, your instructor for educational psychology. We have been looking at various factors that influence learning. We will look at some other factors which affect learning, influence learning. In that context, we will talk about first larger headings, and then under those larger headings, we will go into details of those larger headings. There are a number of variables, a number of factors that we have described in the past and that we are going to describe today that affect learning, that influence learning. آج جن فیکٹرز کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ سے، ان فیکٹرز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ فیکٹر جن کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں یہ انسانی نفسیات سے بہت گہری طرح سے متعلق ہیں. These factors, these variables that affect learning, that influence learning, that can facilitate learning, that can hinder learning, جو رکاوٹ ہو سکتے ہیں، جو ایک لرننگ کے پروسیس میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، آج ہم ان دو بڑے بڑے فیکٹرز کا ذکر کریں گے اور پھر ہر فیکٹر کے تحت جو مختلف اس کے اظہار ہیں ان کا ذکر کریں گے. These two factors relate to attention and perception. Attention and perception are two important variables that affect learning, influence learning. آپ جانتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ایک شخص لرننگ کے دوران جب وہ کچھ سیکھ رہا ہے تو وہ اپنی توجہ کو کیسے مبذول کرتا ہے اس مواد کی طرف، اس ٹاپک کی طرف جو وہ لرن کر رہا ہے. توجہ کا مرکز جو ہے اس کو ہم اٹینشن کہتے ہیں. توجہ کا مرکز ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری آموزش اور ان ہیومن لرننگ. The other factor in that regard is that of perception. Perception جو ہے ادراک، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ادراک کا بھی ہماری لرننگ آموزش کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے. چلیے آج ان دو فیکٹرز کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ خود جب کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ کی اٹینشن اور آپ کی پرسپشن کیسے آپ کو معاون ہو سکتی ہے اس مواد سیکھنے میں، اور جب آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہیں تو کیسے ان کی اٹینشن اور پرسپشن کو آپ مینوپولیٹ کر کے، کنٹرول کر کے بچوں کی آموزش کو، ان کی لرننگ کو آپ بڑھاوا دے سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، اٹینشن جو ہے وہ میں نے ابھی گزارش کی آپ سے کہ وہ ہماری توجہ کا مرکز ہے. اسے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ کسی وقت بھی انسان جو ہے اس پہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں محرکات ہیں جو اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. کمرے کا ٹیمپریچر، آوازیں جو وہ سن رہا ہے، یہ جو اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، جو اس کے باڈی پروسیسز ہیں. کچھ محرکات ایسے ہیں جن کا تعلق بیرونی زندگی سے ہے، جیسے کہ باہر آنے والی آوازیں. اگر آپ کی والدہ، بہن، بھائی، ابو آواز دیتے ہیں، بچے آپ کو بلاتے ہیں، تو دوز آر ایگزامپلز آف ایکسٹرنل اسٹیمولائی دیٹ یو آر ریسیونگ. اینڈ دین دیر آر سرٹن انٹرنل اسٹیمولائی جو آپ کے اندر ہیں، جو آپ کی باڈی میں ہیں، جو آپ کے جسم میں اور آپ کے ذہن میں موجود ہیں.
ذہن اور جسم میں موجود جو آپ کے محرکات ہیں، مثال کے طور پر پریشر، بھوک لگنا، پیاس لگنا، منہ خشک ہونا، سر میں درد ہونا، پٹھوں میں اکڑاؤ محسوس کرنا، یہ آپ کے انٹرنل سٹیمولائی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے انٹرنل سٹیمولائی ہیں. اب یہ آپ کے جسم پہ اور آپ کے ذہن پر ہر وقت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ محرکات اثر انداز ہو رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں. لیکن آپ اس وقت بھی اٹینشن جو پے کر رہے ہیں، جو آپ کی توجہ کا مرکز ہے، وہ یہ لیکچر ہے جو میں گزارشات آپ سے کر رہا ہوں. جو آپ کھچاؤ محسوس کر رہے ہیں، جو آپ سر درد محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کو اٹینشن نہیں دے رہے، وہ آپ کی توجہ کا مرکز نہیں ہے. اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، تو اس وقت وہ آپ کی توجہ کا مرکز نہیں ہے. جو ہمسایہ میں یا ساتھ والے کمرے میں اگر کوئی شخص میوزک سن رہا ہے، اگر کوئی ریڈیو لگا ہوا ہے اور جو آپ کے کانوں تک آوازیں اس کی آ رہی ہیں، اور جو آپ کے ساتھ والے کمرے میں کچن میں جو کھانا پکایا جا رہا ہے اور اس کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ بھی آپ ریسیو کر رہے ہیں، لیکن آپ ان تمام سٹیمولائی کو، ان تمام محرکات کو اگنور کر رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں میرے گزارشات کی طرف، میری باتوں کی طرف. دس از یور اٹینشن. دس از دی پروسیس آف اٹینشن. اٹینشن از ویئر یو فوکس، ویئر یو کیپ your focus, that is your attention. Stimuli may be impinging on your organism in dozens, hundreds, or in thousands of volumes, but you ignore and you focus on some of those stimuli, and that is the process of focusing attention. Attention is therefore your focus. اور اس فوکس میں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اے لارج میجورٹی آف اسٹیمولائی کو ہم بھول رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، اور اگنور کرنے کے بعد ہم جس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں دیٹ از آر اٹینشن. دی فوکس آف آر اٹینشن از آلسو another way of looking at it would be perception. Once you have received certain stimuli, once you have paid attention to certain stimuli, then you might add certain meanings to those stimuli. And that adding of meaning to the stimuli becomes your perception. اس وقت جو آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو آپ کا انسٹرکٹر آپ سے گزارشات کر رہا ہے، دیٹ از دی فوکس آف یور اٹینشن. تو اور باقی چیزیں جو ہیں آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں اور آپ صرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ایک چیز پر، اور وہ چیز ہے کہ جو لیکچر، جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، یہی اٹینشن ہے. اور اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے. اگر آپ ایسی ٹیکنیک سے واقف ہو جائیں جو اٹینشن کیپچر کرتی ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اٹینشن کے میکینزمز کیا ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو کیپچر کر پائیں گے اور آپ جو ہے ایز اے ٹیچر وہ زیادہ افیکٹو ٹیچر بن جائیں گے. How can you capture the attention of your students? How can you first capture and then hold the attention of your students? Once you learn these technologies, once you know how to capture and hold the attention of your students, your role as a teacher becomes effective. Those teachers who do not pay regard to the technologies of capturing and holding
attention of their students, who do not know how to capture and hold attention of their students, are not as successful teachers as those who know how to capture and hold the attention of the students in the class. آپ زندگی میں اگر ایسے استاد بننا چاہتے ہیں جو بچوں کی اٹینشن کو کیپچر کرنے کی قابلیت صلاحیت رکھتا ہے تو آپ کو بچوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے میکینزمز پتہ ہونے چاہیے. اور اگر آپ کو یہ میکینزمز پتہ ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کی اٹینشن کو کیسے کیپچر کرنا ہے اور کیسے ہولڈ کرنا ہے، توجہ کو کیسے مرکوز کرانا ہے اور کس ٹاپک پر، کس نقطے پر مرکوز کرانا ہے، اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو آپ ایک کامیاب ٹیچر ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں جانتے اور اگر آپ کو ان باتوں سے آگہی نہیں ہے تو پھر آپ بحیثیت استاد اتنے کامیاب نہیں رہیں گے. ہاؤ کین یو ہولڈ اٹینشن آف یور اسٹوڈنٹس؟ چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاؤ کین یو ہولڈ اٹینشن آف یور اسٹوڈنٹس؟ آپ اپنے طلباء کو کیسے اپنے لیکچر کی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں، کیسے ان کی اٹینشن کو کیپچر کر سکتے ہیں؟ ایک بات جو میں ضمناً گزارش کر دوں آپ کو اس ٹاپک سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسکول اسٹوڈنٹس، اسکول گوئنگ چلڈرن ہیو اے ریلیٹیولی شارٹ اسپین آف اٹینشن. اس بات سے میری کیا مطلب ہے میرا کہ بچوں کے لیے اپنی توجہ کو کسی ٹاپک پہ، کسی چیز پہ مرکوز رکھنا ذرا سا مشکل امر ہے. ایڈلٹس کے لیے اور زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یہ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ایک نسبتاً آسان امر ہے. بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ نسبتاً تھوڑا سا مشکل امر ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو ریمین فکسیٹڈ آن اے سرٹن پوائنٹ. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بٹ فار دا ٹائم بینگ یو نیڈ ٹو نو اونلی دیٹ چلڈرن، young adolescents have a tendency not being able to focus their attention on things for a longer time period as opposed to adults. Adults میں یہ خصوصیت بالغ لوگوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں، نوجوان لوگوں میں اپنی توجہ کو ایک مرکز پر رکھنے کی خصوصیت یا قابلیت بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. بچوں میں یہ خصوصیت یا قابلیت بڑوں کی نسبت کم ہوتی ہے. اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ آپ کو بحیثیت استاد یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی اٹینشن کو، ان کی توجہ کو کیسے کیپچر کیا جانا چاہیے، کیسے اس کو ہولڈ کیا جانا چاہیے، کیسے اس کو ہم باندھ کے رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ ہماری بات بحیثیت استاد اچھی طرح سمجھ پائے. دیکھیے اسی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں. پہلی بات جو اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی توجہ لینا چاہتے ہیں تو ایسا ایک اشارہ ایجاد کیجیے جس کے ذریعے سے بچوں کو پتہ چل جائے کہ اب انہوں نے باقی ایکٹیویٹیز بند کر کے اب استاد کی طرف توجہ دینے کا عمل شروع کرنا ہے. اکثر استاد تالی بجاتے ہیں کلاس میں، اکثر استاد
ڈیسک پہ چھڑی لگا کے یا ہاتھ سے آواز پیدا کرتے ہیں. اکثر کچھ استاد یہ بھی کہتے ہیں خاموش ہو جائیے، پلیز بی کوائٹ. یہ جو اشارے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ڈیسک بجانا یا بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی ایسے اشارے دینا جن سے ان کو پتہ چلے کہ اب انہوں نے جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں، جو اپنے کتاب کے یا کاپی کے سوے دیکھ رہے ہیں، وہ ایکٹیویٹی ختم کر کے اب انہیں استاد کی طرف توجہ دینا ہے. تو توجہ حاصل کرنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ایک سگنل سسٹم بنانا چاہیے جس کو حاصل کرنے کے بعد اسٹوڈینٹس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اب انہوں نے استاد کی طرف توجہ دینی ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے. دوسرا اسٹیپ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کی توجہ حاصل کر لی تو ایسی چیزیں نہ کیجیے، ایسے حرکات نہ کیجیے جس سے ان کی توجہ جو ہے وہ آپ کی بات سے ہٹ جائے. مثال کے طور پر اپنے کپڑوں کو درست کرنا، مثال کے طور پر اپنے کان یا سر کو کھجلانا، مثال کے طور پر ادھر ادھر دیکھنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بچوں کو یہ سگنل ملتا ہے کہ وہ توجہ اپنے استاد سے ہٹا بھی سکتے ہیں. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دفعے جب آپ نے توجہ حاصل کر لی، جب بچوں کو یہ سگنل دے دیا کہ وہ آپ کی طرف توجہ دیں، تو پھر ان کو ایسے سگنل نہ دیجیے جس سے ان کی توجہ آپ کے لیکچر سے ہٹ جائے. تیسری چیز جو اس معاملے میں، اس ریفرنس میں آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو آپ لیکچر میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بچوں کو بالکل کلیئر ٹرمز میں پہنچنا چاہیے. Students should know very clearly what you are saying. Some teachers may have a tendency to garble their words. Some teachers may have a tendency to speak too fast, too quickly for students. That is a bad practice because the students' attention then would become wavered. Then if the material is not presented in a clear way, the students' attention would be diverted, would be dissipated. چوتھی بات جو آپ کو مد نظر رکھنی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اٹینشن کیپچرنگ کی اور اٹینشن ہولڈنگ کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیکچر میں ویرائٹی پیدا کریں اور اپنے لیکچر میں سرپرائزز پیدا کریں. ویرائٹی کا مطلب ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں، ایک ہی بات کو مختلف اینگل سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرپرائزز بھی دیں انہیں. مثلاً ایک سرپرائز کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز ایکسپلین کرتے کرتے اس کو بورڈ پہ بھی لکھ دیں. آپ صرف بولیں ہی نہیں بلکہ ان کو سرپرائز کریں کہ آپ یہی بات بورڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. ان کو سرپرائز کریں کہ آپ اسی چیز کو، جس کانسیپٹ کو آپ سمجھا رہے ہیں، اس کی آپ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی دے سکتے ہیں. نمبر 5 جو اس معاملے میں اٹینشن کیپچر کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس آپ کے لیکچر کو پیسولی سن رہے ہیں تو پھر اس بات کا گمان بڑھ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوری طرح سے متوجہ نہ ہوں. اس لیے اگر آپ اسٹوڈنٹس کو لیکچر کے دوران بار بار سوال پوچھیں، آسک questions of the students that would keep them on the toes
and capture their attention. یہ ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جن کے ذریعے سے آپ ان کی اٹینشن جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں اور اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. کون کون سی وہ چیزیں ہیں اس کا اعادہ کرتے ہیں, دہراتے ہیں. نمبر 1, ڈیولپ اے سگنل سسٹم that you as students are now going to pay attention to what the teacher is going to say. 2, avoid behaviors as a teacher that would distract your students, such as self-touching, such as grooming yourself. Number 3, make sure that your lecture is clear and unambiguous. Number 4, make sure that you explain the same things in a variety of manners. Number 5, make sure that you include surprises in the things that you are saying, in the materials that you are explaining to your students. And finally, repeatedly, frequently, ask questions of your students. اب یہ 5 گزارشات میں نے آپ سے کی ہیں. آپ ان تمام گزارشات کو اکٹھے یا ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز یور ابلٹی, ایز یور ٹیکنیک ٹو کیپچر اسٹوڈنٹس اٹینشن. یا تو آپ یہ سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا آپ ان میں سے کچھ چیزوں کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی اٹینشن جو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا اٹینشن. اٹینشن از دی فوکس, اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ویریئس ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز دیٹ یو کین ایز اے ٹیچر یوز ٹو کیپچر اٹینشن آف یور اسٹوڈنٹس. اس سے آگے دیکھتے ہیں پرسپشن کیا ہے. پرسپشن از اے اسٹیپ فارورڈ آف اٹینشن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی وقت بھی درجنوں, سینکڑوں, بلکہ ہزاروں اسٹیمولائی, محرکات کا مرکز ہیں. وی ریسیو اسٹیمولائی آل دا ٹائم, بٹ دوز اسٹیمولائی, فار انسٹنس sound, as you know, travels in waves. Those waves, when they leave the source, ریڈیو سے یا ٹی وی سے جو آپ کو آوازیں آ رہی ہیں, جو آپ میری گزارشات سن رہے ہیں, یہ میری آواز is being produced as waves, and these waves are traveling and entering your body through your sense organ, your ear. In the ear, it is the wave that is produced by the television, by my sound, is now producing certain stimuli, certain other waves in the eardrum, inside your ear. Those waves of the eardrum are conveyed to the central nervous system in the brain. When those waves reach the central nervous system, that gets registered. But this is a physical process of it. What is the psychology of it? The psychology of it is that when you receive those signals in the brain, then you attach meanings to those signals. یہ جو میری آواز آپ تک جا رہی ہے, آپ صرف آواز نہیں سن رہے, بلکہ آواز کو الفاظ کی حیثیت سے سن رہے ہیں, بلکہ الفاظ کو اور معنی لگا رہے ہیں, اور ان الفاظ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مل کے الفاظ کا کیا معنی بنتا ہے. So you are attaching meaning to the sensation that you are receiving. Attachment of meaning to the sensation is the process of perception. Perception is
when you receive stimuli in the form of physical sensations, and when you attach meanings to those sensations, by attaching meaning to sensations, you turn the sensation into perception. آپ جو میننگ اس میں اٹیچ کرتے ہیں وہ اس سینسیشن کو پرسپشن بنا دیتا ہے. لفظ لے لیجئے والدہ. Now this word is registered in your brain. I'm not talking of mind. Please notice that I'm talking of brain. This word mother creates certain waves in your eardrum. Those waves are conveyed to your brain and they are received in your brain. Then you attach meaning to this sensation. The word mother becomes somebody who is loving, who is affectionate, who is sacrificing. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لفظ میں پنہا نہیں ہیں, یہ آپ نے میننگ اٹیچ کی اس کے ساتھ. اینڈ دس از ہاؤ دا ورڈ وچ واز اے سمپل ورڈ ہیز ناؤ گینڈ بیٹر میننگ, مور گلوریفائڈ میننگ. اینڈ دس از دی پروسیس آف واٹ از کالڈ پرسپشن. آپ ایک آواز سنتے ہیں, وہ آواز آپ کا نام پکار رہی ہے, اور آپ اس کو میننگ اٹیچ کرتے ہیں کہ میرا دوست مجھے لینے آ گیا ہے. وی ہیو ٹو گو ٹوگیدر ٹو دا کلاس روم. وی ہیو ٹو گو ٹوگیدر فار اے واک. یو ہیو ناؤ اٹیچڈ میننگ ٹو دا ساؤنڈ دیٹ یو ریسیوڈ. اینڈ دس از ہاؤ attention becomes perception. You receive certain musical notes. Musical notes then are understood as your favorite song. آپ کو ایک گانا پسند ہے اور وہ گانا جو ہے اس کے کچھ میوزیکل نوٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا ٹیپ ریکارڈر پہ, اور وہ میوزیکل نوٹس جو ہیں وہ آپ کے کانوں تک جب پہنچتے ہیں تو آپ اس کو میننگ اٹیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں گانا ہے اور یہ میرا فیوریٹ گانا ہے. تو یہ ہے پروسیس اٹینشن کا کنورٹنگ انٹو پرسپشن. ایک بات جو آپ کو اس ضمن میں خاص طور پر نوٹ کرنی ہے, دیٹ از دی کانسپٹ آف فیچر انالیسز. فیچر انالیسز میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو فیچر انالیسز کیا ہے. ڈو ناٹ کنفیوز اٹ ود فیوچر, مستقبل نہیں, فیچر اجزاء. فیچر انالیسز از when you analyze the different parts of the stimulation that you receive. When you analyze the different parts of your stimulation that you have received, that is feature analysis. Any given stimulus has various parts. Those various parts you measure, you weigh. When you measure and weigh those parts, that's called feature analysis. Feature analysis is involved in or can be understood in terms of what is called top-down processing. ایک دفعہ پھر فیچر انالیسز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. فیچر انالیسز کیا ہے آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. Feature analysis is analysis of different parts of the stimulation that you receive. When you receive this information, it is also called bottom-up processing. Bottom-up processing is feature analysis. Opposed to bottom-up processing is bottom-down processing. There is bottom-up processing, which is feature analysis, and there is top-down processing, which is what you see
in the light of your previous experience, in the light of your expectations, you attach meanings. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اٹینشن کے ساتھ آپ جب میننگ لگاتے ہیں تو آپ اٹینشن کو پرسپشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اور یہ پرسپشن میں جب آپ نے کنورٹ کیا اٹینشن کو تو دس از واٹ از کالڈ ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ، attaching meanings, but those meanings are attached in view of your knowledge and in view of your expectations. Knowledge is your previously gathered experience, your previously held pieces of information help you to attach meaning to the stimuli that you are receiving. And that is what is called top-down processing, one part of top-down processing. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ میننگ اٹیچ کر رہے ہیں، یہ میننگ بھی آپ اٹیچ کر رہے ہیں اپنی توقعات کے مد نظر. اپنی توقعات کے مد نظر آپ میننگ اٹیچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی باغ میں شام کے وقت، مغرب کے وقت سیر کر رہے ہیں، اور آپ کو سیر کرتے ہوئے جب پوری طرح سے روشنی نہیں ہے اور اندھیرا بھی نہیں ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رستے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا، باریک پتلا لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ شاید یہ سانپ ہے. آپ نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو سانپ سمجھا. You mistook the twig, the branch of the tree as a snake. Now what have you done? You have attached meaning in view of your past experience. Your past experience and knowledge tells you, expectations tell you کہ رات کے وقت باغ میں جہاں زیادہ آمد و رفت نہ ہو وہاں سانپ بھی آ سکتا ہے. This knowledge and this expectation has helped you to attach meaning to the sensation that you have received, the sensation of a twig or a stick lying on the floor, and you attaching meaning to it, and you considering that stick or that twig to be a snake. What has happened here is that you have attached meanings, but you have attached meanings in view of your expectation. اگر دوپہر کا وقت ہو اور اگر آپ لان کی بجائے، باغ کی بجائے فلیٹ سرفیس پہ سیر کر رہے ہوں تو پھر یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی کہ وہاں سانپ ہو، تو پھر آپ لکڑی کے ٹکڑے کو سانپ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے in view of the environment that it is evening, that it is in the lawn. Therefore, it is expected that there might be a snake. So this expectation helps you to form perception in a certain way. You see the twig as a snake. یہ بات جو ہے یہ آپ کو خاص دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ڈیلی لائف میں عام طور پر اور اسٹوڈنٹ کی زندگی میں خاص طور پر اس کی کلاس میں اس کی پرسپشن جو ہے، اس کی اٹینشن جو ہے، وہ کن کن چیزوں سے افیکٹ ہو رہی ہے. وہ افیکٹ ہو رہی ہے اس کی لیول آف اسٹیمولیشن سے، وہ افیکٹ ہو رہی ہے دا میننگز دیٹ ہی اٹیچز ٹو دیٹ اسٹیمولیشن دیٹ ہی ریسیوز، اینڈ اٹ از آلسو افیکٹڈ بائی دی ایکسپیکٹیشن، اینڈ دی ایکسپیکٹیشن may take the form of past experience. تو یہ باتیں جو اٹینشن کو پرسپشن میں تبدیل کرتی ہیں اور کون کون سے عوامل اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے. اسٹوڈینٹس کی لرننگ میں
اٹینشن اور پرسپشن کا نہایت اہم اور گہرا تعلق ہے. نہایت اہم اور گہرا تعلق ہے. وہ اساتذہ جو اس امر کو جانتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کی اٹینشن کو کیسے کیپچر کرنا چاہیے، جو اساتذہ یہ جانتے ہیں کہ جب توجہ آپ نے حاصل کر لی اپنے طلباء کی تو اس کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، وہ اساتذہ دوسرے ایسے اساتذہ سے جن کو ان چیزوں کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، جو اس بارے میں ادراک نہیں رکھتے، وہ اساتذہ ان اساتذہ سے بہتر ہوں گے جن کو ادراک ہے، اور وہ اساتذہ بہتر نہیں ہوں گے جن کو ان اشیاء کا، عناصر کا ادراک نہیں ہے. In order for you to become a good teacher, you need to focus on the factors that capture attention. You need to know what are those factors that turn attention into perception. If you are aware of these factors, you would be a better teacher as compared to a teacher who is not aware of these factors. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی سکسیس، آپ کی استاد کی حیثیت سے جو کامیابی ہے، وہ اس کا دار و مدار، اس کا انحصار اس امر پر بھی ہے کہ آپ کس حد تک واقف ہیں ان اجزاء سے، ان چیزوں سے، ان عناصر سے جو اٹینشن کو ہولڈ کر سکتی ہیں، جو اٹینشن کیپچرنگ میں حاصل ہو سکتی ہیں. اور پھر اگر آپ کو ان چیزوں کا ادراک ہے، اف یو آر اویئر آف اٹینشن capturing and holding technologies, techniques, and tools, then you have won half the battle of being a good teacher. Teachers who confine their lectures within the parameters, according to the parameters that we have just identified, those teachers tend to be successful teachers. وہ اساتذہ جو کامیاب اور اچھے اساتذہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اٹینشن کیپچرنگ اور پرسپشن کی ٹیکنالوجیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں اور 2-3 گزارشات آپ سے اور کرتے ہیں. دیکھیے، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے ایک استاد کی حیثیت سے کہ ہمارے پڑھانے میں جو فیکٹر انفلوئنس کر رہے ہیں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کا ہمارے لیکچر پر اور ہمارے ایجوکیشن کے پروسیس پہ اثر ہے اور گہرا اثر ہے. اس ضمن میں آپ کو ایک بات جو گزارش کرنی ہے، دیٹ از دی کانسپٹ آف اسٹوری گرامر اینڈ اسکرپٹ. اسٹوری گرامر اینڈ اسکرپٹ are some of the important elements of teaching process. Story, grammar, or script. Script is the main idea that is contained, and the story grammar is the vehicle, the process in which the idea is being contained. And third thing in this is the concept of schemata. Schemata is the main idea, the overall structure of what is being conveyed. So if you are aware of schemata, story grammar, and script, then you can be an effective teacher. ایک اور کانسیپٹ اس بحث میں جو شامل ہے، دیٹ کانسپٹ از، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، دی کانسپٹ آف میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن از واٹ از اے نیڈ
on the part, a process on the part of the students or learners to revise what they have learned. Metacognition relates to the process of revision, the process of bringing into mind, bringing into the forth what is learned. آگے چلتے ہیں میٹا ریکگنیشن کو اور تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم میموری کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو آپ سے ہم نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم میموری کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ کو یاد آیا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ میموری جو ہے اس کو آپ 3 طرح سے دیکھ سکتے ہیں. کون کون سے 3 طریقے تھے جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کیے تھے؟ میموری کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 براڈ کیٹیگریز. نمبر 1 بتائیے، ڈیکلیریٹو میموری. نمبر 2 بتائیے، پروسیجرل میموری. اور نمبر 3 بتائیے، کنڈیشنل میموری. ٹھیک بتایا آپ نے. ڈیکلیریٹو، procedural and conditional. Declarative is جو آپ الفاظ اور لیبلز ہیں آپ کے جو آپ یاد رکھتے ہیں، that is your declarative memory. procedural memory کیا ہے؟ جو اعمال آپ نے سیکھے ہیں، تالا کیسے کھولتے ہیں، یہ procedural memory ہے. اور conditional اور تیسری جو کیٹیگری ہے میموری کی وہ ہے جس کو ہم نے کنڈیشنل میموری کہا یا کنڈیشنل نالج کہا، جو آپ کی پرابلم سالونگ میموری ہے، جس میں آپ کو یہ سارے راز موجود ہیں کہ آپ نے پرابلمس کو کیسے سالو کرنا ہے. وہ کنڈیشنل میموری ہے. یاد آیا آپ کو؟ اب میٹا کوگنیشن از یور نالج آف دیز 3 types of memories. Metacognition refers to a kind of an overall monitor, a kind of a bigger system that keeps in view these 3 types of memories. Metacognition then is the overall monitor of these 3 small parts of memory, and this metacognition then regulates, it then monitors your learning, your reasoning, and your problem solving. اسی metacognition کیونکہ یہ اوور آل اسٹرکچر دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہ مانیٹر کر رہا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ریزننگ کیسے ہونی چاہیے اور آپ کی پرابلم سالونگ کیسے ہونی چاہیے. 3 میموریز کے اوپر میٹا کوگنیشن از لائک این امبریلا دیٹ از اوور سیئنگ ویریس ایسپیکٹس، اینڈ دیٹ میموری میٹا کوگنیشن is helping you to solve problems, is helping you to put things in perspective, is helping you to develop procedures. All of this function is being carried out by metacognition. Metacognition is then in reference to class learning, when students begin to ask themselves the questions. One expression of metacognition is that students ask themselves the questions as to how much do they know, how far have they understood what the teacher has explained to them. When the students ask these questions of themselves, they are expressing, they are showing the manifestations of metacognition. How am I doing in the class? How am I reacting to the lecture?
Is the lecture clear to me? Can I bring examples of what the teacher has explained to me into my own mind? Can I bring those examples into my mind? Can I explain this concept from a different angle? Can I see the relationship between what the teacher has explained now and how this now presented material is related to what I have learnt in the past? یہ اعمال جو ہیں، یہ سوالات جو ہیں، جب اسٹوڈنٹ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے، یہ جس جگہ سے آ رہے ہیں، جس مائنڈ کا حصہ ہیں، جس میموری کا حصہ ہیں، اس کو ہم میٹا کوگنیشن کا نام دیتے ہیں. ہاؤ کین آئی امپروو مائی گریڈز ان اسکول؟ دس از میٹا کوگنیشن. The student is questioning the process of improvement in school grades. How can metacognition help a student? Metacognition is the process of asking the questions and then evaluating oneself. First ask a question and then evaluate oneself. And that is how metacognition pushes a student towards his improvement in the class and particularly in school subjects. یہ ہے metacognition اور یہ ہے اس کا role that it plays in excelling, making students excel in their academic studies. When students ask themselves the questions about their improvement, about the direction in which they should go to improve, these are questions that come from metacognition, and therefore metacognition becomes a vehicle for improvement in students. How can teachers help students in this process? How can teachers do that? 3 چیزیں کر سکتے ہیں ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ان 3 چیزوں پر وہ عمل کریں تو وہ اپنی ایکڈیمکس میں ایکسل کر سکتے ہیں. وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پلان، نمبر 2 مانیٹر اینڈ نمبر 3 ایویلویٹ. اگر اسٹوڈنٹس کو ٹیچر یہ بتا دے کہ ان کو اپنا ورک اور اسٹڈیز کیسے پلان کرنی چاہیے، اگر ٹیچر ان کو یہ بتا دے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنا کام کیسے مانیٹر کرنا چاہیے، اور اگر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دے کہ ان کو اپنا کام ایویلویٹ کیسے کرنا چاہیے، تو پھر اسٹوڈنٹس کی نالج اور ان کی ایکڈیمکس جو ہے وہ جلدی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی اور اس میں فوراً ترقی کے عوامل دکھائی دیں گے، ترقی کی سٹیجز دکھائی دیں گی. چلیے آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم نے یہ بتا دیا کہ اسٹوڈنٹس کو پلان، ورک اینڈ ایویلویٹ کرنا چاہیے، تو آپ کو یاد ہے کہ کیسے ان کو اس پلاننگ اور ایویلویشن میں حصہ لینا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ آف مائنڈ کی، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز بتائی تھیں آپ کو 4: سینسری موٹر سٹیج، پری آپریشنل سٹیج، کانکریٹ آپریشنل سٹیج اور فارمل آپریشن سٹیج. یاد آیا آپ کو؟ ان کو چاروں سٹیجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ پری آپریشنل سٹیج پہ بچوں کو کیا کیا چیزیں بتانی چاہیے، کانکریٹ آپریشنل سٹیج پہ کیا کیا چیزیں بتانی چاہیے، تو پھر وہ ٹیچر جو ہے وہ کامیاب ہوگا. ان ریفرنس ٹو میٹا کوگنیشن، what you need to keep in mind is that the metacognition process starts between the ages of 2 years to 7 years. 2 سال سے پہلے میٹاکاگنیشن کا پروسیس شروع نہیں ہوتا. اس لیے
اگر آپ بحیثیت ایک استاد میٹا کوگنیشن ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائیں، اسٹوڈینٹس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائیں کہ وہ اپنے کام کو ایویلویٹ کر سکیں، جج کر سکیں، اور ان کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہے تو پھر 2 سال سے زیادہ عمر کی صورت میں ان کی میٹا کوگنیشن ڈیولپ ہونی شروع ہوگی اور وہ اچھی طرح سے میٹا کوگنیشن یعنی سیلف ایویلویشن کر پائیں گے. اگر بچوں کی عمر 2 برس سے کم ہے تو ان کے لیے میٹا کوگنیشن ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. میٹا کوگنیشن ریفرز ٹو looking at one's own self and determining how far one is going in the direction that one wants to go. Children below the age of 2 years have not developed that capacity of metacognition, and metacognition develops after one has attained the age of 2 years, and then it grows rapidly up till the age of 7. So the later part of this time period between the age group of 2 and 7, the later part of this year is where metacognitions had developed to a greater extent, and there the teachers must expect their students, ask their students to begin to evaluate students' own work. اس سے پہلے ان کے لیے میٹا کوگنیشن ڈیولپ نہیں ہوئی، اس لیے ان میں اس عمر پہ توجہ دینا مشکل ہوگی. اور اس عمر میں لیٹر سٹیجز میں دیٹ از اراؤنڈ 4, 5, 6 and 7 years, it is easier for them to indulge in the process of metacognition and thereby evaluate their work and thereby become better students. امید ہے آپ کو یہ باتیں استعمال کرنے کا موقع ملے گا اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگلی دفعہ کے لیے، آئندہ تک کے لیے خدا حافظ.